السلام علیکم، میں ہوں اقرا یاسین۔ امید ہے آپ بہت اچھی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم مشہور ناول بسمل کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنفہ ہیں مہر النساء شاہ میر۔ ہم اپنے چینل کے نئے سیگمنٹ آڈیو بک کا آغاز آج سے کر رہے ہیں۔ امید ہے یہ ناول مجھے پڑھنے میں اور آپ کو سننے میں بہت مزہ آئے گا۔ تو بنا وقت ضائع کیے آج اس کی پہلی قسط پڑھتے ہیں۔ باب اول، تاثر اور کبھی نہ کرنا اعتبار کسی شخص کے پہلے تاثر پر، کیونکہ انسان کبھی وہ نہیں ہوتے جو تاثر دیں وہ پہلی ملاقات میں۔ انسان ہوتا ہے سرمئی، سیاہ اور سفید، دکھاتا ہے وہ اپنے رنگ وہ یک بیک، ہے منحصر اس کا تاثر تم پہ، تم ہو کون، ہے تمہاری اہمیت تمہاری ذات کون۔ ایک بار جو ہو جائے تعین تمہاری ذات کا، پھر دیکھو گے کس طرح ہوتے ہیں تحلیل پہلے تاثر۔ یونان، رات کا آخری پہر تھا، آسمان سیاہ سے سرمئی ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ نیلا ہونے کے لیے۔ ٹھنڈی ہوائیں اس وقت وجود کو بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ سارے میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، یوں کہ اگر تم قدم بھی زمین پر دھر دو تو آواز میلوں تک جائے گی۔ کہانی ایک لمبی سفید گلی سے شروع ہوتی ہے، اندھیرا، گھپ اندھیرا جس نے سارے میں راج کر رکھا تھا۔ گلی کا سرمئی اینٹوں والا فرش اطراف کے گھروں کی زرد، بالکل ہلکی زرد روشنی میں سرمئی دکھائی پڑتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر زیرو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، لیکن یہی وہ وقت بھی تھا جس وقت آدھی دنیا کے جرائم ہوتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب آدھی دنیا گناہ کرتی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب ہمارا اللہ ہماری دعاؤں پر فوراً کن کہتا ہے۔ یہ ایک سفید لمبی گلی جس کے دونوں اطراف میں گھر بنے تھے، اجلے سفید گھر جن کے گنبد نیلے تھے۔ بالکنیوں سے رنگین پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ گلی اس وقت خالی تھی، کوئی زیرو نظر نہیں آتا تھا، کوئی آواز نہیں آتی تھی، ہر طرف گہرا سکوت تھا۔ ایسے میں ہمسایہ گلی کے ایک کونے سے ایک اونچا لمبا آدمی اس گلی میں داخل ہوا تھا۔ اس کے سفید بوٹ سرمئی فرش پر پڑے، کسی گھر کی زرد بتی میں اس کا چہرہ ہلکا سا واضح ہوا تھا۔ کائی جیسی سبز آنکھیں، دبتا رنگ، مناسب نقوش، وہ متناسب چال چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کانوں میں سفید رنگ کے ایئر پورٹس لگے تھے جن کی سرخ بتی جل بجھ رہی تھی۔ یہ گلی آگے جا کر ساحل کی جانب مڑتی تھی۔ شاید وہ مرد صبح ہونے سے پہلے ساحل جانا چاہتا تھا۔ یونان اپنے طلوع اور غروب آفتاب کے دلکش مناظر کے لیے بہت مشہور ہے۔ ساحل سمندر سے سورج کو طلوع ہوتے دیکھنا یقیناً یہ ایک دل فریب منظر ہوتا۔ سمندر کی نم ہوائیں جب سیاحوں کے بدن کو چھوتی تھیں تو دل میں انوکھی راحت دوڑ جاتی تھی۔ نیلے پانی کے سامنے بیٹھ کر دور دور سے نظر آتے اجلے سفید گھروں کو دیکھنا یہ زندگی کا بونس گفٹ تھا۔ اس پہر اس گلی میں داخل ہونے والا وہ واحد انسان نہیں تھا، کوئی تھا جو چند قدم کے فاصلے سے اسی گلی میں داخل ہوا تھا۔ اس کا لباس سفید تھا، لمبا سفید کافتان، یوں کہ اگر وہ گھر کی دیوار کے ساتھ ٹھہر کر اونچے مرد کا تعاقب کرے تو دیوار کا حصہ معلوم ہو۔ دھیمی چال چلتا مرد یکدم رکا تھا، اس کی سبز آنکھیں تفکر سے سکڑی تھیں۔ سفید گھر، نیلا گنبد سب ٹھہر کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی نظریں محسوس ہوئی تھیں، شاید قدموں کی آہٹ بھی۔ ایک طائرانہ نظر اپنے اطراف میں ڈال کر چند لمحے ٹھہر کر وہ کندھے جھٹک کر ایک بار پھر چلنے لگا تھا۔ شاید وہم ہو، شاید غلط فہمی، خیر اسے کیا، وہ مسرور تھا، مسکراتا ہوا، بے پرواہ سا۔ چند قدم، چند مزید قدم، مزید چند قدم، اور وہ ایک بار پھر ٹھہر گیا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف تھا، چہرہ فکر مند۔ وہ دیار غیر میں تھا، اور پچھلے ایک ہفتے سے اسے کوئی اپنے قریب محسوس ہوتا تھا۔ کوئی تھا جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، کوئی اس کے ساتھ قدم اٹھاتا تھا، اس کا تعاقب کرتا تھا۔
وہ محسوس ہوتا تھا نظر نہیں آتا تھا، اور اس کی یہی خصلت خوف زدہ کرتی تھی، بے چین کرتی تھی۔ سبز آنکھوں والے مرد کو یکدم جان کا خوف لاحق ہوا تھا۔ وہ اب تیز تیز قدم اٹھانے لگا تھا۔ چال کی مسروری دم توڑ گئی تھی، اب محض جلدی تھی، اس نا ختم ہونے والی سفید گلی سے نکلنے کی جلدی۔ نم ہوائیں اب سازش کے بو سے بھر رہی تھیں، دم گھٹ رہا تھا۔ ہر چند لمحے بعد اسے اپنے عقب سے آتی آہٹ مزید تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں اپنے تعاقب کار کا خوف اس کے دل کو برف کیے جا رہا تھا۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے جوں پیچھے دیکھتا، گلی میں کوئی نظر نہ آتا۔ خوف سے اس کے سارے جسم میں ایک لہر دوڑ جاتی تھی، ریڑھ کی ہڈی سنسنا جاتی۔ اس کے قدموں کی تیزی کے ساتھ تعاقب کار کی نظروں کی تیزی بھی بڑھ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک پل کے لیے بھی اس سبز آنکھوں والے مرد کو آنکھ سے اوجھل ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ کلک کی آواز کے ساتھ سبز آنکھوں والے مرد کا دل ایک پل کو رک گیا تھا۔ اسے یقین آنے لگا کہ اس کے عقب میں کوئی ہے، اور جو ہے اس نے ابھی ابھی اپنی گن لوڈ کی ہے۔ جان کا خوف بڑے بڑے سورماؤں کی حکمت عملی کو ردی کا ٹوکرا بنا دیتا ہے۔ اسی لمحے اونچے لمبے مرد کو احساس ہوا تھا، وہ محض تعاقب کار نہیں تھا، وہ جان لینے آیا تھا۔ تیز تیز چلتے قدم اب دوڑنے لگے تھے۔ اسے موت کا خوف تھا یا شاید نہیں تھا، اسے بس یہ خوف تھا کہ یوں دیار غیر میں، یوں غیر مذہبیوں کے درمیان اسے نہ مارا جائے، کم از کم جینے تلک تو نہ مارا جائے۔ گلی کے عین بیچوں بیچ سبز آنکھوں والا مرد ٹھہر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکا ہلکا خوف تھا۔ گلی کی زرد بتیوں میں اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نظر آتی تھیں۔ وہ کچھ سوچ کر رکا تھا، بھاگنا حل نہیں تھا۔ لمبی سفید گلی یوں تھی جیسے بھول بھلیاں ختم ہی نہ ہوتی تھیں۔ تعاقب کار اب دیوار کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ سبز آنکھوں والے مرد نے جھک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے چند گہرے سانس لیے۔ اس کے سیاہ بال ماتھے پر گر رہے تھے۔ وہ چند پل یوں ہی گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکا رہا۔ سانس بحال ہوا، خوف زائل ہوا، تعاقب کار نظر نہیں آیا۔ مرد سیدھا ہوا، اب وہ الٹے قدم چلنے لگا تھا، آہستہ آہستہ، بلی کی چال ہو جیسے، آنکھیں عقاب جیسی، بدن چوکنا۔ شاید اس نے کوئی حکمت عملی تیار کر لی تھی۔ الٹے قدم لیتے ہوئے وہ چند قدم ہی دور چلا ہوگا جب اس کا تعاقب کار اس کے قدموں کی آہٹ سن کر باہر نکل آیا تھا، اور اسے بغیر ایک لمحے کا وقت دیے سبز آنکھوں والے مرد نے ہاتھ میں پکڑی ایئرپورٹ کی ڈبی اچھال کر اس کے عین سر کے مقام پر دے ماری۔ اس کا نشانہ اچھا تھا۔ سفید کافتان والا آدمی گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا تھا۔ درد کی ایک لہر تھی جو اس کے سر میں اٹھی تھی۔ اونچا لمبا آدمی اب تیز تیز قدم اٹھاتا گلی میں ایک جانب کو مڑ گیا تھا۔ جب تک اس کا تعاقب کار اٹھا، دکھتے سر کو انگلیوں سے مسلا، تب تک وہ اپنے ہدف کو کھو چکا تھا۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ واپس گلی میں چلا گیا تھا۔ یہاں سے چند قدم دور ایک سفید گھر کی اوٹ میں وہ شخص بیٹھا تھا، وہ جس کی آنکھیں سبز تھیں۔ گھر کی بالکنی سے لٹکتی گلابی پھولوں کی لڑی اس کے بالوں کو چھو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب چمک رہی تھیں، خوف زائل ہو چکا تھا۔ مہدی کو لوگ ڈراتے نہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں، وہ زیر لب بڑبڑایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، مرنے سے بچ کر زندگی کی جانب آنے والی چمک۔ چند لمحے بعد اس نے اپنا موبائل نکالا اور مزید چند لمحوں بعد گلی میں اس کے موبائل سے نکلتی اونچی اونچی آواز گونج رہی تھی۔ یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا۔ وہ مسرور سا سر دھنتے ہوئے جا رہا تھا۔ ساحل سمندر، طلوع آفتاب، پرانے گانے، کوئی ہے تو روک کر دکھائے اسے۔ بلوچستان، گوادر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلوچستان کے شہر گوادر کے قریب ایک گاؤں میں فجر کی اذانیں بلند ہوئیں تو زمانے کی ساری کثافت دھلنے لگی۔ چھوٹے سے گاؤں کی مسجد کی اذان سارے گاؤں کے گلی کوچوں میں دوڑتی چلی گئی تھی۔ آسمان سیاہ تھا،
یہ فجر کی پہلی اذان تھی۔ کچھ لوگوں نے سن کر لبیک پڑھا اور کچھ تھے جو سن کر بھی سوتے بنے، اس بات سے انجان کہ جس ہستی کو نیند میں ہونے کا دھوکہ دے رہے ہیں، اس نیند اور سکون کو بنانے والا بھی وہ خود ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ مؤذن نے اپنی آخری سے کوشش بھی کر کے دیکھ لی تھی، لیکن کچھ تھے جنہوں نے نیند کو ترجیح دی اور کان لپیٹ کر سوتے پڑے رہے۔ مؤذن خاموش ہوا تو سارے میں جیسے خاموشی پھیل گئی تھی۔ سارا گاؤں ساکن ہو گیا۔ اسی پہر ایک چھوٹے سے گھر میں موبائل کے الارم کی چینختی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے کسی کی نیند میں خلل پیدا کیا تھا، جسے نظر انداز کر دیا گیا، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ چھوٹے سے کمرے میں گونجنے والی آواز سر پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ لکڑی کے درمیانے سائز کے پلنگ پر لیٹی دو لڑکیوں کی نیند بہت بری طرح خراب ہوئی تھی۔ کمرہ نہ زیادہ چھوٹا تھا نہ بڑا، بس درمیانہ تھا۔ کمرے کے عین بیچ میں لکڑی کا پلنگ تھا۔ دائیں جانب والی دیوار میں دیوار گیر الماریاں تھیں، جامنی رنگ کی الماریاں۔ زینب بند کرو اس منحوس کو، نیند میں ڈوبی ہوئی آواز، اور اس آواز کے ساتھ ہی موبائل کی آواز دم توڑ گئی تھی۔ دوسری لڑکی نے تکیے کے نیچے سے موبائل کھینچ نکالا تھا اور الارم بند کر دیا۔ سکون سا تھا جو اس چھوٹے کمرے میں ایک بار پھر پھیل گیا۔ چند لمحے موبائل بند کرنے والی لڑکی یوں ہی پڑی رہی، آنکھیں نیند سے بھری بھری تھی، کچھ سرخ بھی، لیکن وہ انہیں بمشکل کھولے ہوئے تھی۔ کاش فجر فرض نہ ہوتی، اور روزانہ دہرائے جانے والی سطر دہراتی اٹھ بیٹھی۔ مندی آنکھوں کو مسلتی وہ کسل مندی سے چند منٹ بستر پر بیٹھی رہی۔ نیم اندھیرے میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن وہ کافی دراز قد معلوم ہوتی تھی۔ چند پل بعد اس نے پیر بستر سے نیچے اتارے۔ دوسری لڑکی دوبارہ سو چکی تھی، وہی جو الارم کی آواز سے بیزار ہوئی تھی، اور وہ جو اٹھ بیٹھی تھی وہ اب اپنے موبائل کی ٹارچ جلاتی کمرے کا دروازہ پار کرتی باہر نکل آئی تھی۔ اسے وضو جو کرنا تھا۔ چند پل بعد وہ واپس لوٹی تو آدھی بھیگی بھاگی سے تھی۔ نہ جانے کیوں وہ وضو کرتے وقت خود کو اتنا بھگو دیتی تھی۔ واپس آ کر اس نے کمرے میں موجود واحد سوئچ بٹن پر ہاتھ مارا تو سارا کمرہ پیلی زرد روشنی میں ڈوب گیا، اور اسی لمحے اس کے نقوش واضح ہوئے تھے۔ دراز قد سراپا، دبلی پتلی جسامت، بیضوی چہرہ جو کہ شفاف تھا، آنکھیں سنہری تھیں، زیادہ بڑی نہیں، بس درمیانی، رنگت صاف تھی، گوری گلابی سی۔ اس کا شمار خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ اس کا قد تھا جو اسے ممتاز کرتا تھا، یا پھر چہرے کی سنجیدگی اور روب؟ وہ اپنے دیکھنے والوں کو چند پل کے لیے ٹھٹکا سکتی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے جائے نماز نکالتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں واضح ہوئیں، پتلی لمبی انگلیاں جن کے ناخن بڑھے ہوئے تھے۔ اس کے سر پر ریشمی دوپٹہ ٹکا ہوا تھا جسے وہ اب اتار رہی تھی۔ زرد بلب کی روشنی اب اس کے بالوں پر پڑی تھی۔ اس کے بال بے حد خوبصورت تھے، شہد رنگ، کمر سے ذرا اوپر تک آتے بال، جو کہ نہ ریشمی تھے نہ بے حد کھردرے اور سخت۔ اس کے بالوں کو دیکھ کر تم ضرور ایک بار انہیں چھو کر دیکھنے کی خواہش کرو گے۔ اس نے بالوں کی چٹیا کی طرح باندھ لیا، اور اب کہ اس نے دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹ لیا تھا، سنہری آنکھیں اب بیدار تھیں۔ چند پل بعد وہ جائے نماز پر بیٹھی سلام پھیرتی نظر آ رہی تھی۔ اسی لمحے بیڈ پر لیٹی لڑکی نے اپنا سر لحاف سے باہر نکالا تھا۔ زینیہ، اللہ کا واسطہ لائٹ بند کر دو، وہ مقامی زبان بلوچی میں بڑبڑائی تھی۔ اس کی آواز اب تک خمار آلود تھی۔ زینیہ نامی لڑکی دعا مانگ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اندھیرا ہلکا ہلکا چھٹ رہا تھا، ہلکی سی سفیدی سارے میں اپنے پر پھیلانے کو تیار تھی۔ کونچ، اب اٹھ بھی جاؤ ورنہ ابا کی پھٹکار سنو گی۔ زینیہ اسے تنبیہ کرتی الماری کی جانب بڑھ آئی تھی۔ نفاست سے ٹنگے جوڑے، سلیقے سے جوڑ کر رکھی ہر ایک چیز۔ یہ الماری اس انسان کی تھی جسے خاندان میں پرفیکشنسٹ کہا جاتا تھا۔ مجال ہے جو زینیہ حاکم کی کوئی بھی چیز یہاں سے وہاں ہو جائے۔ ذرا سا ہاتھ مار کر بلاخر اس نے اپنی مطلوبہ شے نکال لی تھی، اس کا کیمرہ، اس کی متاع حیات اور اس کی فوٹوگرافی کے چند مزید سامان۔ کونچ، میں چھت پہ جا رہی ہوں، واپس آؤں تو تم مجھے جگی ہوئی چاہیے۔ اب وہ دراز کھولے کھڑی تھی جس میں مختلف رنگز پڑھی تھیں، ایک گول، ایک چکور اور ایک تکون۔ پتلی تاروں سے بنی یہ رنگز شاید اس کی فوٹوگرافی کا سامان تھا۔
انہیں وہ انگلیوں میں فٹ کر کے کیمرہ سیٹ کر کے یوں تصاویر کھینچا کرتی کہ لگتا تھا کسی دائرے کے درمیان سے تصویر لی گئی ہو، کبھی کسی تکون کے درمیان سے تو کبھی چکور۔ زینی، لائٹ بند کرتی ہوئی جانا۔ ایک اور ہانک جسے وہ نظر انداز کر کے کمرے کی چوکھٹ پار کرتی چلی گئی تھی۔ وہ مصروف لگتی تھی، کچھ بیزار بھی، بلکہ اس کے تو ماتھے پر لکھا ہوتا تھا کہ وہ ساری دنیا سے ناراض ہے۔ اس گھر میں کوئی میری سنتا کیوں نہیں؟ لائٹ بند کر دو! وہ چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی، بیزار، اکھڑا چہرہ۔ پلنگ سے اترتے ہوئے اس کے انداز میں جارحیت تھی۔ وہ اس گھر کا چھوٹا بچہ تھی اور گھر کے چھوٹے بچے کے دکھ سے بھلا کون نا واقف ہوگا؟ وہ 17-18 برس کی لڑکی تھی، سیاہ بالوں اور درمیانے قد والی۔ اس کا رنگ سانولا تھا، پکا سانولا۔ آنکھیں بڑی بڑی تھیں، بھویں جوڑی۔ اس کے ہوئے چہرے پر جا چکے دانوں کے ہلکے ہلکے داغ باقی تھے۔ وہ خوبصورت تھی، نقش پیارے تھے، لیکن کیا تھا جو اسے عام بناتا تھا؟ اس کا روکھا، خشک اور بے جان چہرہ، جس پر خشکی کی وجہ سے خشکی کے سفیدی کے چھلکے سے بن گئے تھے۔ سیاہ کندھے سے نیچے تک آتے بالوں کو گول مول باندھے وہ بیزاری سے باہر نکل گئی تھی۔ یہاں سے چند قدم چل کر سیڑھیاں چڑھ کر گھر کی چھت پر آؤ تو بلوچی گھگھا پہنے ہوئی دراز قد لڑکی ایک سٹول پر چڑھی کھڑی تھی۔ دیواریں اونچی تھیں جس کی وجہ سے اسے مناظر قید کرتے ہوئے دقت ہوتی تھی، لیکن وہ زینیہ تھی، مسائل سے پہلے اس کے پاس حل آیا کرتے تھے۔ اب وہ گردن ڈھلکائے بادلوں سے ڈھکے آسمان کی تصاویر لے رہی تھی۔ دفتن اس کے گھگے کی جیب میں پڑا موبائل تھر تھر آیا تھا۔ نیم اندھیرا اور ابھرتی ہوئی روشنی میں اس کا دراز قد سراپا باروب لگ رہا تھا۔ وہ سٹول سے نیچے اتر آئی، گھگے کی جیب سے اپنا موبائل باہر نکالا۔ گھگا ایک طرح کا قبائلی لباس ہوتا ہے جو کہ گول فراک کی طرح ہوتا ہے، لیکن یوں کہ اس میں گھیر نہیں ہوتا۔ بازو، سینے اور دامن پر مختلف قسم کی روایتی کشیدہ کاری کی ہوتی ہے۔ کبھی یہ گھگے شیشوں کے کام والے ہوتے ہیں تو کئی بار سوئی یا پھر کنڈی کے کام والے۔ اس وقت جو گھگا زینیہ نے پہن رکھا تھا اس پر شیشوں کا کام ہوا تھا۔ موبائل ہاتھ میں لیے، کیمرے کو کندھے سے لٹکائے وہ مصروف سے نوٹیفیکیشنز کھول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نیلی روشنی پڑ رہی تھی، اسی نیلی روشنی میں اس کی فیروزے کی لونگ نظر آ رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس کی ناک کے لیے ہی بنی ہو۔ کبھی کبھی کسی انسان کے ہاتھ، گلے یا تن پر پہنی چیز اتنی سج رہی ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کہ اسی کے لیے بنی ہو۔ زبردست! آپ کے لیے ایک کام ہے مس حاکم، چند دن بعد ایک ٹریول گروپ آپ کے علاقے میں آ رہا ہے، کیا آپ ان کے لیے فوٹوگرافی کر سکتی ہیں؟ انگریزی میں لکھا ایک تفصیلی پیغام۔ اس کی سنہری آنکھیں چمک اٹھی تھیں، لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ اسی لمحے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹتے کونج آتی دکھائی دی۔ زینیہ نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جب مسکراتی تھی تو آنکھیں چھوٹی ہو جایا کرتی تھی، چہرہ چمکنے لگتا تھا، گال سرخ ہونے لگتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے کیا، مجھے ہماری شہر میں فوٹوگرافی کے لیے بلایا گیا ہے، وہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ کونج کے تاثرات البتہ خشک ہی رہے۔ نیچے جا کر ابا کو بتاؤ، وہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے اور تمہاری خوشی غارت۔ بیزار اکھڑا لہجہ۔ زینیہ کے چہرے کی جوت بجھ گئی تھی، اس کی آنکھیں واضح طور پر اداس ہوئی تھیں، البتہ کونج اب بھی بے نیازی سے ٹہل رہی تھی۔ زینیہ چند لمحے بے مقصد وہیں کھڑی رہی اور پھر وہاں سے ہٹ گئی۔ ابھی اس نے نیچے جانے کو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی ہوگا جب کونج کی آواز پر ٹھہر گئی۔ اب جا کر ابا سے اپنی ناکام خواہشات کا بدلہ لوگی نا، کیونکہ زینیہ نے معاف کرنا تو سیکھا ہی نہیں۔ اس کا لہجہ عام تھا۔ زینیہ جانتی تھی اسے اپنی بہن سے مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت زینیہ سے زیادہ اس کا اپنا دل جل رہا ہوگا، لیکن وہ ابا کے خلاف زہر اگلنا نہیں چھوڑے گی، یہ طے تھا۔ سنہری آنکھیں ویسی نہیں گئیں جیسے یہاں آتے وقت ہی ان میں بدلہ تھا، انتقام تھا۔ وہ ایک سازشی لڑکی تھی جسے اپنی محرومیوں کا بدلہ لینا آتا تھا۔ سیڑھیوں پر پڑتے اس کے قدموں کی آواز کسی سازش کا نگارہ بجا رہی تھی۔ یونان، گریس۔ یونان جنوبی مشرقی یورپ کا ایک ملک ہے جو کہ سیاحت اور اپنے دلکش نظاروں کے لیے مشہور ہے۔ یونان کا دارالحکومت ایتھنز کہلاتا ہے۔ یہ ملک اپنے حیرت انگیز ساحلوں اور شفاف نیلے پانی کے لیے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ سائیکلوڈک فن تعمیر کی خوبصورتی،
غروب آفتاب کے دلکش مناظر اور بے شمار سیاحتی مقامات بھی۔ یونان اپنے آپ میں ایک دل پر سحر کر دینے والا ملک ہے۔ خوبصورتی، ثقافت، کھانے اور سیاحت، دنیا میں جب کہیں ان چیزوں کا ذکر ہوگا وہیں یونان کا ذکر ضرور ہوگا۔ ہماری کہانی کا حصہ اس وقت یونان کا ایک جزیرہ ہے، سینٹورنی، نیلے اور سفید رنگ کا آمیزہ۔ سینٹورنی بے شک دنیا کے سب سے خوبصورت جزائر میں سے ایک ہے۔ یہ جزیرہ اپنی تاریخ، ساحل، کھانے اور سمندر کے کنارے بنے اپنے حیرت انگیز سفید گاؤں کے لیے بے حد مشہور ہے۔ سینٹورینی کا دارالحکومت گو کہ فیرا ہے، جسے یونان میں تھیرایا تھیراؤپا بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت ہم اویایا نامی ایک جادوئی شہر کی سیر کو نکلے ہیں۔ یہ شہر ایک کھری چٹان کی چوٹی پر واقع ہے اور اپنے سفید اور نیلے مکعب شکل کے گھروں کے لیے مشہور ہے۔ اگر تم اویا کی سیر کو نکلو تو تمہیں یوں لگے جیسے تمہاری زندگی میں بس دو رنگ ہیں، گھروں کے اوپر ہوا سفید رنگ اور ان کی گنبد پر رنگا ہوا نیلا رنگ۔ یہ شہر بلکہ پورے کا پورا یونان اپنی مثال آپ ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں سیاح یہاں ہر سال آتے ہیں۔ زندگی میں اگر یونان کی سیر نہیں کی تو سیاحت ہی ادھوری ہے۔ اویا شہر میں واقع ایک نیلا سفید کیفے اس وقت لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ دنیا بھر سے آئے سیاح اور کئی مقامی لوگ اس وقت اسی کیفے میں جمع تھے۔ یہ ایک اوپن ایئر کیفے تھا جہاں دیواریں سفید پینٹ میں ڈوبی تھیں اور کرسیوں کو نیلے رنگ میں رنگ دیا گیا تھا۔ نرم گرم دم توڑتی دھوپ کرسیوں پر بیٹھے لوگوں پر پڑ رہی تھی۔ جہاں کرسیاں ختم ہوتی تھیں وہیں اسی اختتام پر ایک سٹیج نما جگہ بنائی گئی تھی۔ شاید لوگ کسی کا انتظار کر رہے تھے، کوئی تھا جو یہاں آ کر ان سے مخاطب ہونے والا تھا۔ سٹیج کی ایک جانب ایک لمبا چوڑا پوسٹر لگا تھا جس پر اس انسان کی تصویر لگی تھی، ہاں اسی کی، جس نے ابھی کچھ دیر میں یہاں آ کر ان تمام لوگوں کو اپنی بات سنانی تھی، کیونکہ اسے باتیں ہی آتی تھیں۔ انتظار کرتے کوفت زدہ چہروں، اشتیاق میں ڈوبے اپنی کافی ٹھنڈی کرواتے لوگوں کو چھوڑ کر بیک سٹیج کی جانب آؤ تو یہاں کھڑا تھا وہ آدمی، وہی جس کا چہرہ پوسٹر پر لگا تھا۔ یہاں کافی چیزیں پھیلی ہوئی تھیں، کپڑے، جوتے، لوگ۔ شاید یہ شو بے حد جلدی میں ارینج کروایا گیا تھا۔ دراز قد مرد سیدھا کھڑا تھا، اس کے آس پاس دو لوگ تھے، ایک اس کا مائک اس کی کمر پر فٹ کر رہا تھا، دوسرا اسے بار بار ایک ورق پر لکھے الفاظ دہرانے میں مدد دے رہا تھا۔ یہ زبان اس کے لیے انجان تھی، اسے الفاظ رٹنے میں دقت ہو رہی تھی، وہ سخت بیزار نظر آتا تھا۔ اس کے قد کے علاوہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو اسے قابل غور بناتا۔ سانولی رنگت رکھنے والا عام شکل مرد جس کے بال سیدھے تھے لیکن بے حد سٹائلش انداز میں کٹے ہوئے، ناک کھڑی تھی نقوش عام سے ایک عام پاکستانی نقوش۔ وہ خوبصورت نہیں تھا، پرکشش بھی نہیں تھا، اس کے چہرے پر بس ایک چیز تھی جو چند پل کے لیے اسے دیکھنے کو مجبور کر دے گی، اس کی سبز کائی جیسی آنکھیں، وہ جو اسے مشرقی ہوتے ہوئے مغربی بناتی تھیں۔ اس کی کمر پر مائک کی تار فٹ کرتے ہوئے لڑکے نے شاید کوئی غلطی کر دی تھی، تار ٹوٹ کر نیچے گر گئی، مائک کا کنیکشن بھی ٹوٹ گیا۔ اب کہ اس سبز آنکھوں والے مرد کی بس ہو چکی تھی، اس کی کوفت غصے میں بدل چکی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو مروڑ کر دور پھینکا اور مائک لگاتے لڑکے کو دھکا دے کر خود سے دور ہٹایا۔ اس کا چہرہ دہک رہا تھا، جبڑے بھینٹ گئے تھے۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے تم لوگوں نے مجھے یہاں ذلیل کر رکھا ہے، وہ دھیمی آواز میں غرایا۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں مہدی کمبیر ہوں۔ میں نے اپنی مصروف ترین شیڈیول میں تم لوگوں کے لیے وقت اس لیے نہیں نکالا تاکہ مجھے یہاں ذلیل ہونا پڑے۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی لیکن اس میں واضح ہتک تھی۔ ٹیم کے لوگ اسے رام کرنے کی کوشش میں لگے تھے۔ میں مائک لگا دیتا ہوں سر، آپ جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا مائک۔ اس نے نوچ کر اپنے کانوں سے ایک ننھا آلہ اتارا تھا، جاتے جاتے ہاتھ میں پکڑا مائک زور سے پرے اچھالا جو کہ سیدھا ساتھ بیٹھے لڑکے کے ماتھے پر آ کر لگا تھا۔ بھیک منگوں کے بھی کام کرنے پڑیں گے اب، وہ اردو میں بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے اس لڑکے کے ماتھے سے سرخ پتلا خون بہنے لگا تھا۔ وہ 18 سالہ لڑکا نم آنکھوں سے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ پبلک سپیکر جس کے لاکھوں لوگ مداح تھے، وہ جو نرم خوش گفتار تھا، اس کا اصل یہ تھا۔
وہ خود کو کیا دکھاتا تھا اور تھا کیا؟ یونانی لڑکا روتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ وہ چہرے پر مکھوٹا اوڑھے گھومتا تھا، باتیں جھوٹ تھیں اور آنکھوں کی معصومیت فریب۔ وہ ایسا بالکل نہیں تھا جیسا مشہور تھا، سچا، معصوم، نرم گو۔ اسلام آباد اپنے آپ میں مگن، خاموش، پرسکون سا شہر ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ شہر بورنگ لگتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اس شہر کا سکون ان کی متاع حیات ہوتا ہے۔ ہماری کہانی کا حصہ ایک شیشے کی عمارت ہے۔ آسمان کی بلندیوں کو دیکھتے ہوئے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھوتے ہوئے اور سرسبز لہلہاتے درختوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہوئے، دور کہیں درمیان میں وہ شیشے کی عمارت بنی تھی، پہاڑ کی چوٹیوں جیسی آسمان کی بلندیوں اور درختوں کی ٹھنڈک جیسی عمارت، جس کے ماتھے پر لکھا تھا کیسم۔ یہ ملک کے سب سے مشہور فیشن ہاؤس کا مرکزی دفتر تھا۔ کچھ عرصہ ہوا تھا کہ اس برانڈ کے کپڑے پہننا لوگ اپنی خوش قسمتی گردانتے تھے۔ شیشے کی چکور عمارت اپنی تمام تر شان سے کھڑی تھی۔ نیلے بادل اس وقت آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے عمارت کو دھوپ سے بچا رہے تھے۔ صبح تازہ تھی، سڑکوں پر زیادہ رش نہیں تھا۔ عمارت کا داخلی دروازہ پار کرتے ہوئے اندر آؤ گے تو تمہیں مختلف کیبنز دکھائی دیں گے، جن کے گرد شیشے کی ہی سرحد سی قائم ہوگی، نہ زیادہ لمبی نہ زیادہ چھوٹی۔ بس اس کا مقصد ایک کیبن کو دوسرے سے الگ دکھانا تھا۔ کچھ لوگ سر جھکائے، ہاتھ میں مختلف پینسلز لیے اپنی اسکیچ بک کے پنے کالے کرتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ لوگ یہاں سے وہاں بھاگتے ہوئے اپنے کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں گرافک ٹیبلٹ تھا تو کسی کے ہاتھ میں کاغذ پینسل۔ کوئی اپنے کیبن میں بیٹھا گنگناتا ہوا کوئی نیا ڈیزائن تیار کر رہا تھا تو کوئی اپنے پرانے بنائے ڈیزائن کو آخری ٹچ دے رہا تھا۔ یہ عمارت کا گراؤنڈ فلور تھا۔ یہاں وہ ڈیزائنرز بیٹھتے تھے جن کو ابھی بہت سارا کام کرنا تھا تاکہ دوسری منزل پر جا کر ملک کے نامور ڈیزائنرز کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ قسم کی دوسری منزل پر بیٹھ کر کام کرنا پاکستان کے ہر دوسرے ڈیزائنر کی آخری منزل تھی۔ دوسری منزل کے دورے کو فی الحال ملتوی کر کے ہم تیسری اور آخری منزل پر جائیں گے۔ یہاں مختلف آفیسز بنے تھے، چھوٹے چھوٹے کوزی آفیسز رومز، جن کی دیواریں شیشے کی بنی تھیں، یوں جیسے گلاس والز۔ مرمری راہداریوں میں بھورے سنگ مرمر کے فرش پر قدم رکھتے ہوئے یہاں سے وہاں آتے جاتے ڈیزائنرز، ان کی چھب ہی نرالی تھی۔ نچلی منزل کے برعکس یہاں کام کرتے لوگوں کی ناک ذرا اونچی تھی۔ وہ تم سے بات کریں گے تو گویا احسان کریں گے، تمہیں وقت دیں گے تو گویا جنت کا اعلان کریں گے۔ راہداریوں کے اختتام پر ایک ہی آفس تھا جہاں سے آگے جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگر تمہیں آفس کا نقشہ سمجھنے میں دقت ہو رہی ہو تو یوں سمجھو جیسے ایک گلی میں سڑک کے دونوں اطراف بنے گھر، اور گلی کے اختتام پر تمام راستوں کو بند کرتا ایک آخری گھر، ایک شاہی گھر۔ اسی شاہی گھر نما دفتر کا دروازہ کھول کر اس وقت ایک آدمی باہر نکلا تھا۔ اس کی چال بادشاہوں جیسی تھی، جس کا قد، اس کا سراپا یوں تھا جیسے موت کے آخری لمحے تمہیں بچانے والا کوئی عظیم فرشتہ۔ فرشتے نما انسان کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا، وہ جو اس کے ساتھ ہی باہر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، پشیمانی تھی۔ وہ کوئی 35-36 برس کا عام صورت مرد تھا۔ اس کا نام ولید تھا۔ وہ قسم کا سب سے ہائی کوالیفائڈ ڈیزائنر تھا۔ اس کے بنائے ڈیزائنز کئی سالوں یاد رکھے جاتے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں جادو تھا۔ تم وہ آدمی ہو جس نے کیس کمبیر کو دھوکہ دیا؟ شہنشاہ نما آدمی کی آواز راہداری میں گونجی تو سارے لوگ ٹھہر سے گئے۔ کچھ کی انگلیاں فوراً حرکت میں آئیں، دھڑا دھڑ میسیجز کیے گئے۔ نچلی اور درمیانی منزل کے ملازمین کو بلایا جانے لگا۔ کیس آج پھر فارم میں آیا تھا۔ کیس آج بولنے والا تھا۔ سارے آفس بلکہ ساری دنیا پہ فرض تھا کہ اسے سنا جائے۔ وہ اتنا کم بولتا تھا کہ کئی لوگ اس کی آواز سننے کے لیے بے تاب رہا کرتے تھے۔ تم نے ہمارے سمر کلیکشن کے ویژول، اسکیچ آرٹ، انسپریشن سٹوری، ہماری سال بھر کی محنت بیچ دی؟ اس کی بھاری آواز سارے میں ارتعاش سا پیدا کر رہی تھی۔ وہ جہاں کھڑا تھا اس جگہ ہلکا اندھیرا تھا، اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن اس کی آواز کافی اچھی تھی، جیسے خمار زدہ سی، نیند میں ڈوبی ہوئی۔ آئی ایم سوری کیس، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں مجبور تھا کیس، میری بیٹی بہت بیمار تھی، اسے علاج کی ضرورت تھی، آپ سے ملنے والی تنخواہ بہت کم تھی، میں ولید ہکلا رہا تھا۔ دھوکہ کبھی مجبوری نہیں ہوتا، یہ چوائس ہوتی ہے۔ تم نے اسے چنا ہے۔ فرشتہ سبت انسان نے اس کی بات کاٹی۔ آس پاس کھڑے لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ اب کے نچلی اور درمیانی منزل کے ملازمین بھی یہیں جمع ہونے لگے تھے۔ لمبی چوڑی گلی نما راہداری اب کھچا کھچ بھر چکی تھی۔ میں شرمندہ ہوں کیس،
آدمی ندامت سے سر جھکا کر بولا، میں شرمندہ ہوں کیس۔ آدمی ندامت سے سر جھکا کر بولا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں، گردن جھک گئی تھی۔ غلط کام یوں ہی گردن جھکا دیتے ہیں۔ کیا تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تم نے مجھے دھوکہ دینا کیوں ضروری سمجھا؟ کیس نامی آدمی آگے بڑھ آیا تھا، اب کے راہداریاں روشن ہو گئی تھیں۔ شاید کوئی مسئلہ تھا جو حل ہو گیا تھا۔ اس آدمی کے ارد گرد بھلا اتنے مسائل کیوں رہتے تھے؟ میں مجبور تھا کیس، مجھے زیادہ پیسے چاہیے تھے۔ میں نے دوسرے برانڈ سے بات کی، ان لوگوں نے مجھے ایک آرٹیکل سکیچ کرنے کو کہا۔ آدمی رک رک کر ندامت سے کہہ رہا تھا۔ کچھ لوگ اسے تعصب سے دیکھ رہے تھے، کچھ تمسخر سے، کچھ حسد سے۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں کام پر لگ گیا، حالانکہ یہ میرے معاہدے کے خلاف تھا۔ میں آپ کے علاوہ کسی کے لیے کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے کیا۔ اس کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ فرشتہ صفت انسان بس اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا۔ لیکن میں کام نہیں کر پایا۔ میرا بلاک شروع ہو گیا تھا اور میں نے وہ ویژولز اٹھا کر دے دیے جو کیسم کے لیے تھے۔ آئی ایم سوری کیس، آئی ایم سوری۔ مجھ سے زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری۔ آدمی کے بس میں نہ تھا کہ کیس کے پیروں میں گر پڑتا۔ وہ مرد ہو کر اس طرح رو رہا تھا۔ آپ مجھے نوکری سے نکال سکتے ہیں، لیکن میں التجا کروں گا کہ مجھے ایک چانس دیا جائے۔ میں نے کیسم کو اپنے 6 سال دیا، میری ایک غلطی کی وجہ سے میری نوکری ختم مت کریں۔ ملازمین اب اسے ترہم سے دیکھ رہے تھے، کچھ حسد سے۔ کاش اسے نکالا نہ جائے پہلے، گروہ نے سوچا۔ خدا اسے جہنم واصل کرے، دوسرے گروہ نے سوچا۔ اب راہداریوں میں بس آدمی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ وہ دھوکے باز بعد میں تھا، باپ پہلے تھا۔ کیس 2 قدم آگے آیا۔ اس کا چہرہ اب سب کے سامنے تھا، ہر اندھیرے سے پاک، روشنیوں میں نہایا ہوا۔ اس کی رنگت گندمی مائل سی تھی، نقش خوبصورت تھے، آنکھیں سیاہ تھیں، ناک اٹھی ہوئی، بال ہلکے گھنگریالے تھے، یوں کہ اس کی شخصیت پر بے حد خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ اگر اس کے بال گھنگریالے نہ ہوتے تو وہ کچھ بھی لگ سکتا تھا سوائے وجہ کے۔ چہرے پر ہلکی بڑھی شیو تھی جو اس کی کشش میں مزید اضافہ کرتی تھی۔ اس نے سرمئی 3 پیس پہن رکھا تھا، کلائی میں برانڈڈ گھڑی، پیروں میں لاکھوں روپے کے جوتے۔ وہ اس سلطنت کا بادشاہ تھا۔ کیس کمبیر، تم نادم ہو؟ وہ اس ملازم کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ولید نامی ملازم کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ میں شرمندہ ہوں کیس، خدا کی قسم میں شرمندہ ہوں۔ مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں۔ آپ چاہے مجھے نوکری سے نکال دو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ راہداری میں بس اب اس کے سسکنے کی آواز آتی تھی۔ سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ کیس کسی کی نوکریاں نہیں کھاتا، وہ فرشتے جیسا آدمی بولا تو چند ملازمین نے اسے فخر سے دیکھا تھا۔ چند کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی، چند نے اسے فرشتے کو ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ تم ہمارے ساتھ کام کرو گے؟ کیس کے الفاظ اسے روتے ہوئے آدمی کے اندر روح پھونک رہے تھے۔ اس کے بس میں نہ تھا، ورنہ اس فرشتے کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ وہ تشکر اور ممنونیت سے کیس کا چہرہ تک رہا تھا۔ اب کوئی کوتاہی مت کرنا، ورنہ ذمہ دار تم خود ہوگے۔ کیس کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، ابھی وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا کہ ایک آواز پر رک گیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اسے نوکری سے نکال دیتے۔ کسی ڈیزائنر کی ناپسندیدگی میں ڈوبی آواز۔ کیس کسی کی نوکریاں نہیں کھاتا، اس نے ایک ہی سطر کہی تھی اور پھر وہ آگے بڑھتا چلا گیا تھا۔ پیچھے راہداریوں میں لوگ اس کے پشت کو دیکھتے رہے۔ فرشتہ صفت آدمی روشنیوں اور لوگوں کے درمیان سے نکلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے، کسی انسان کو معاف کر دینے والی مسکراہٹ۔